السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما. اوکے. آج میں نے سوچا کہ ہم جو ہے تطبیق کے لیے کوئی ایک حدیث چوز کرتے ہیں اور اس میں سے انشاءاللہ دیکھیں گے کون سے اسم ہیں، فعل ہیں، حرف ہیں اور کیا کیا جملے استعمال ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے پاس حدیث ہے جس میں ہمیں ملتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، 5 اس کے ستون ہیں. تو یہ شروع ہو رہی ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. تو یہ ہمارے پاس پوری حدیث ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں جو ہے عن سے شروع ہو رہی ہے، یعنی حرف جار آ رہا ہے اس کے شروع میں. تو یہ حرف جار کی وجہ سے ابن جو ہے ابنی ہو گیا. ادروائز ابن عمر جو ہے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنتی ہے، لیکن یہاں پہ مضاف حالت جر میں ہے عن کی وجہ سے. پھر عمر جو ہے ہمارے پاس ممنوع من الصرف ہے، اس لیے یہ حالت جر میں بھی فتحہ کے ساتھ ہی ہوگا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما. اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہما کی ضمیر آ رہی ہے. تو اصل میں جب ہم ابن کے ساتھ چونکہ نام آتے ہیں نا، زیادہ تر جو بھی ہمارے صحابہ کے نام ہوتے ہیں وہ باپ اور بیٹے دونوں کے نام ہوتے ہیں. تو جب باپ اور بیٹا دونوں اسلام میں ہوں، صحابی ہوں، تو پھر ان کے لیے رضی اللہ عنہما کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک یعنی جیسے بیٹا مسلمان ہے اور باپ نہیں تھا تو اس کے لیے پھر ہم عنہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے علی ابن عبد المطلب ابی طالب. علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے فادر کا نام ابو طالب تھا. تو جب ہم علی ابن ابی طالب کہتے ہیں تو پھر ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیونکہ ان میں صرف حضرت علی تھے جو صحابی تھے. لیکن یہاں پر عبداللہ ابن عمر جو ان کے فادر ہیں وہ بھی مسلم ہیں اور جو سن ہے وہ بھی مسلم ہے. تو دونوں مسلمان ہیں، اس لیے پھر ہم صیغہ جو ہے وہ ہما کا استعمال کرتے ہیں. اچھا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال. اب یہ جو پہلا قول ہے یہ ابن عمر کی طرف جا رہا ہے کہ یعنی اس میں جو فاعل ہے ہوا وہ ابن عمر ہے، ٹھیک. اور جو سیکنڈ ون قولا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، یعنی اس میں جو فاعل ہوا کی ضمیر ہڈن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. تو پہلے قولا کا فاعل ابن عمر ہو گئے اور دوسرے والے قولا جو آ رہا ہے اس کا فاعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. رسول اللہ یہ ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے. اچھا. اس کے بعد ہمارے پاس حدیث کا متن شروع ہو رہا ہے. بنی الاسلام علی 5. تو یہ بنیا بتا سکتے ہیں آپ کی کون سا فعل ہے ہمارے پاس؟ مضارع ہے. نہیں، یہ مضارع نہیں ہے. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 3 جو لیٹرز ہیں نا وہ موجود ہیں. تو وزن پہ جائے گا. یہ ماضی ہے، ماضی ہے اور مجہول ہے.
ٹھیک ہے. بنیا کیونکہ دمہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، تو جو ماضی کے سیغے دمہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں نارملی وہ مجرد میں مضارع ہوتا ہے، سوری مجرد میں وہ مجہول ہوتا ہے. بنیا یعنی بنیاد رکھی گئی، اس میں جو فاعل ہے وہ ان نون ہے. پھر بنیا ہمارے پاس ہو گیا فعل مجہول ماضی کا. ٹھیک، اب اس کے بعد اسلامو ہے. الاسلامو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ جو فعل مجہول ہوتا ہے اس جملے میں ہمارے پاس فعل کے بعد جو حالت رفع میں آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نائب الفعل، نائب الفاعل. فاعل. ہاں جی، نائب الفاعل. تو یہ الاسلام ہمارے پاس نائب الفاعل ہو گیا. پھر اعلی خمسن، یہ جار مجرور کی ترکیب آ گئی ہے. اب خمس چونکہ ہمارے پاس کیا ہے، عدد ہے، تو اس کا معدود یہاں پہ گیون نہیں ہے، کیونکہ عدد معدود دونوں آتے ہیں نا، ہمارے پاس دونوں کی ترکیب ہوتی ہے. اب 5 ہے، 5 کیا ہے تو وہ یہاں پر ذکر نہیں ہوا ہوا. جو 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، 5 ستون ہیں اسلام کے، وہ حذف ہے، صرف 5 کا لفظ موجود ہے. تو اعلی خمسن جار و مجرور ہو گیا. ٹھیک، بنیاد ہی ہو سکتا نا، مطلب 5 بنیاد ہیں، مطلب یہ 5 بنیاد ہی ہے خمس. ہاں جی. ہاں، بتانے کا مقصد یہ کہ معدود یہاں پہ محذوف ہے تو وہ ستون اور بنیاد ہی ہے جو حذف ہے، لیکن یہاں پر محذوف ہے معدود. جی. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. اب یہاں پر یہ جو شہادتی ہے یہ حالت جر میں ہے اعلیٰ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی آگے، کیونکہ ہمارے پاس عطف استعمال ہو رہے ہیں بہت سارے، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد واو آ گیا، واقام الصلاۃ، اقامی بھی جو ہے وہ حالت جر میں ہے اعلیٰ کے افیکٹ کی وجہ سے. وایتاء الزکاۃ، یہ سب مجرور ہیں اعلیٰ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو عطف آ رہا ہے اور وہ عطف جو ہے وہ اثر کو آگے کنٹینیو لیتا ہوا جا رہا ہے اپنے ساتھ. ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، تو یہ سارے جو مجرور ہو رہے ہیں یہ تمام کے تمام اعلیٰ کے افیکٹ سے ہی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں شہادتی حالت جر میں ہوا اعلیٰ کی وجہ سے. آگے ہمارے پاس ہے اللہ الہ الا اللہ، ایک یہ ہو گیا جس میں ان ہمارے پاس مخفف ہے، جو کہ انا سے ان مخفف استعمال ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم نے ایک اور بھی ان پڑھا تھا جو کہ مصدریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان ہمارے پاس 2 چیزیں لے کے آتا ہے، ایک تو مصدریہ ہوتا ہے اور دوسرا مخففہ ہوتا ہے. یہ جو انا مثقل والا ہوتا ہے ان و اخواتها میں سے، اور ان جو ہے وہ مخفف ہوتا ہے. اچھا، ان لا الہ الا اللہ، اس میں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لا جو ہے یہ ہمارے پاس نفی جنس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ان تمام جو الہ کی جنس ہے اس کی نفی ہو گئی ہے اس میں. اوکے، اب ہم نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں انا آیا ہمارے پاس، واو حرف عطف ہے. انا جو ہے وہ ان و اخواتہا میں سے آ گیا ہے، مستقل. ہاں جی مستقبل ہے یہ یہاں پہ، اور اس کی خبر جو اس کا جو اسم ہے وہ محمدن ہے حالت نصب میں، اور عبدہ و رسولہ یہ دونوں جو ہیں ہمارے پاس. عبدہ تو اس کی خبر ہو گئی، اور و رسولہ پھر عطف کے ساتھ آیا، تو اس وجہ سے جو اس کی حالت رفع ہے عبد کی، وہ رسول کے ساتھ بھی جائے گی کیونکہ عطف آ گیا ہمارے پاس. عبدہ و رسولہ، اور یہ دونوں کون سے مرکبات ہیں؟ عبدہ و رسولہ،
मोहसिन सिफत, नात मनूत। नहीं, नात मनूत नहीं है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप आया जा रहा है। मुदाफ मुदाफ इलैह। फिर हमारे पास आ रहा है वाव अतफ इकाम सलाती। इकामी यहाँ पे क्या है? हुक्म है ये, अमर फेले अम्र और फिर वाव ट्रांसमिट कर रहा है, वाव वाला क्या है, हर्फ जार वाली कैफियत को आगे बढ़ा रहा है वाव। इकामी जो है ये यहाँ पर वो है मस्तर, ठीक है। और जैसे इकामत भी एक वर्ड आता है यानी टाइम मरबूता के साथ, वो भी मस्तर होता है और इकाम भी मस्तर होता है। मुजरद के अबवाब में से है ना, कामा इसका फेल मादी है, तो इकाम जो है वो ये हमारे पास मस्तर है इकाम। और अस्सलात यहाँ पर इनकी जो मुरक्कब बन रहा है वो मुरक्कब इदाफी है, इकाम सलाती नमाज। फेल अमर नहीं लगता, ये ज्यादा फेल अमर नहीं लगता हमें, तो मीनिंग में भी ऐसा लग रहा है कि नमाज पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, नमाज का पढ़ना है। ये जो अमर होता है ना वो होता है अकीम, अकीम सलाता। अच्छा, अकीम सलाती, ठीक है। मतलब पहले अमर में हमेशा हम जो मतलब साकिन करते हैं और वो जेर जबर जो लगाते वही कैफियत रहेगी। उससे हट के इकरा के साथ आए तो फिर हमें एक क्लू मिल जाएगा कि ये इसम हो सकता है, इस्मुल फाइल, फाइल अलग है, इस्मुल फाइल अलग है। देखिए जो अमर होता है ना वो आपका मुजरद में भी जब हमारे पास आता है ना तब भी वो हालत उसकी मजूम ही होता है। वो लास्ट में हम अकीम देखें जिस तरह है अकीम सलात, वो तो हमने ज्वाइन करने के लिए क्योंकि साकिनाइन इकट्ठे हो रहे थे इसलिए मीम कसरा के साथ आया। अदरवाइज जो फेल अमर है इटसेल्फ वो मजूम होता है आखिर में, वाहिद के सीगे होते हैं जो, क्योंकि फिर तस्निया और जमा में तो थोड़ी सी डिफरेंट उसकी वो हो जाती है। तो इसलिए जो है ना ये इकाम जो है ये मस्तर है, इकाम सलाह नमाज का कायम करना। और ईता इस ज़का, ईता भी यहाँ पर हमारे पास मस्तर है, ज़कात का अदा करना, ठीक है। और वल हज और हज, और वसौम रमदान और रोजे रखना रमजान के। तो यहाँ पर भी ये वसौम जो है ये मस्तर है। तो ईता, इकाम और सौम ये तमाम हमारे पास मस्तर है। और ये तीनों जो हमारे पास बन रहे हैं मुरक्कबात, यानी इकाम सलाती, ईता इस ज़काती और सौम रमदान, ये तीनों हमारे पास जो मुरक्कबात हैं ये मुरक्कब इदाफी हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इसको देख लिया। अब अगर इसमें से कोई चीज समझ नहीं आई, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी किताब की तरफ चलते हैं। ये हदीस वाव से शुरू हो रही है, आपने कहा हरफ जार से, ओके अन है, लेकिन फिर अब ये वाव कौन सा है? ये तो खुस्निया भी नहीं है, अतफ भी नहीं है। फिर हो सकता है इस्तिनाफ हो, क्योंकि ये जुमले को अतफ नहीं कर रहा ना, हो सकता है। इसको असल में मैंने देखा ही नहीं कि ये क्या होगा, लेकिन अतफ भी हो सकता है क्योंकि इससे पीछे सनद भी होगी। तो बहरहाल मैं इसको देख लूंगी, क्योंकि जो है ना यहाँ पर तो एक पोर्शन है, क्योंकि हदीस की तो पूरी सनद होती है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मुत्तफकुन अलैहि है, इसका मतलब है ये बुखारी में भी हदीस मौजूद है और मुस्लिम में भी मौजूद है। तो इमाम बुखारी ने भी इसको रिवायत किया होगा अपने शयूख से और फिर सहाबी तक आए होंगे, और इमाम मुस्लिम ने भी इसको अपने शयूख से रिवायत करके सहाबी तक आए होंगे। तो इसलिए ये माइट भी ये जो है वो अतफ हो, क्योंकि पीछे वाले आ रहे हैं ना रुवात, तो उसकी वजह से जी। लेकिन मैं फिर भी इसको कंफर्म करूंगी। समटाइम्स मैं सवाल लिख के मैं भूल जाती हूँ मैंने लिखे कहाँ थे, और फिर मैं वो रह जाते हैं मेरे ख्याल है लास्ट क्लास में जो आपको कहे थे ना क्वेश्चन, वो याद ही नहीं रहा। तकासुर क्या था मेरे ख्याल में, मफूल भी ये ज़र्फी है, मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहा था, मफूल लहू,
میں بھی بعد میں سوچی لیکن سر ریمائنڈ نہیں کرے. سورہ تکاثر کی ایک چیز رہ گئی تھی کہ یہ کیا چیز ہے کر کے. اچھا چلیں. جی میں یاد آپ نے کیا پوچھا تھا مجھے پھر سے ایک بار بتا دیں. جی انشاءاللہ میں آپ کے پرسنل ونڈو میں یا پھر گروپ میں پھر سے اس کو ریمائنڈ کر دیتی ہوں. ہاں میں جو سوال کہہ کے میں بھول جاتی ہوں مجھے ریمائنڈ کرا دیا کریں کیونکہ میں سم ٹائمز لکھ لیتی ہوں لیکن میں نے کہاں لکھا ہوتا ہے یہ میں بھول جاتی ہوں. پھر وہ میں ڈھونڈتی رہی اس دن اور مجھے ملا نہیں. تو جی پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. انشاءاللہ. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں مدینہ بک. اچھا اس میں یہ ہم ایک چیپٹر کر رہے تھے جو مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہ والی تمرین اس میں سے کر لی تھی. اقرأ المثالین ثم اربط, یہ جو ہماری اظن انہ والی جو تمرین تھی یہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ہم نے کر دی تھی کیونکہ اس میں جو انہ ہے وہ بھی اخوات انہ و اخواتیہا میں سے ہے. تو اس کا بھی وہی افیکٹ ہے کہ انہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارا اسم و انہ ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. پھر اگر وہ اسم ظاہر ہوتا ہے تو اس کو تو ہم حالت نصب میں آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ضمیر ہوتی ہے تو پھر ہمیں ضمیر کو چینج کرنا ہوتا ہے. یعنی رفع کی ضمیر ہوگی اگر ایک سینٹینس میں جو انہ کے بغیر ہے تو پھر ہم نے اس کو حالت نصب والی جو ضمیر ہے وہ لے کر آنی ہوتی ہے. جیسے اظن انہ مریض, ہوا مریض سے جب ہم کریں گے تو اظن انہ مریض, اور المدرس ما جاء تو اظن ان المدرس ما جاء, انہ کے بعد المدرسہ ہو جائے گا. تو اب مجھے یاد نہیں میں نے آپ کو یہ ہوم ورک کے لیے دی تھی یا نہیں, لیکن آپ اس کو تمرین کو ایک دفعہ کر لیجئے گا کیونکہ ہم نے انا کی جیسے کہ انا ہے, لاکنہ ہے, بہت ساری اور جو اخوات ہیں ان کے ساتھ ہم نے کلاس میں ان کو ریوائز کیا ہے. تو ابھی آپ فی الحال اس کو ہوم ورک میں کیجئے گا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آگے آتے ہیں عدد معدود, جس میں پچھلے لیسنز میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہمارے پاس معدود مذکر ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ عدد کی فارمیشن کیسے کرتے ہیں 11 to 19 تک. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس جو آ رہا ہے, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمارے پاس معدود مؤنث آ چکا ہے تو مؤنث کے ساتھ ہم نے فارمیشن کیسے کرنی ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو 11 اور 12 ہوتا ہے, احدى عشرة طالبتن, احدى عشرة دونوں مؤنث ہیں. ٹھیک ہے, احد مذکر ہوتا ہے, احدى مؤنث ہوتا ہے, اور اثنا جو ہے وہ مؤنث مذکر ہوتا ہے اثنا, اور اثنتا جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. تو 11 اور 12 میں جو ہے وہ ہم نے تمام جو لکھنے ہیں وہ ہمارے مؤنث ہوں گے, یعنی احدى مؤنث, پھر عشرة مؤنث, اور پھر طالبتن مؤنث. اور 12 میں بھی بالکل سیم اسی طرح اثنتا عشرة طالبتن, اس میں جو ہم نے تینوں لکھے ہیں عدد معدود کی ترکیب میں وہ تینوں کے تینوں ہمارے پاس مؤنث ہوں گے. اب ہم 13 سے لے کے جب 19 تک جائیں گے تو اس میں ہم نے جو پہلا والا ہم لکھ رہے ہیں نا عدد معدود کی ترکیب میں, جو ہمارے پاس ثلاثہ ہے, ستہ ہے, اربعہ, خمسہ, یہ سارے جو ہوں گے یہ ہم نے اپوزٹ آف معدود لکھنے ہیں. ثلاثہ مذکر ہوگا, عشرة طالبتن, اربعہ عشرة طالبتن, عشرة طالبتن دونوں مؤنث ہیں, اربعہ مذکر رکھیں گے. یعنی جو پہلے والے ہم لکھ رہے ہیں 3 4 5 6 وہ ہم نے اپوزٹ آف معدود لکھنے ہیں. اور اس سے پہلے بھی میں یہ چیز ایکسپلین کر چکی ہوں, لیکن ابھی میں آپ کو فی الحال واپس اس کا ریمائنڈر کرا دیتی ہوں کہ جب ہم عدد معدود میں 11 سے لے کے 19 تک جب ہم معدود کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو اس کی تمییز ہوتی ہے وہ ہم نے واحد اور حالت نصب میں رکھنی ہوتی ہے. جیسے ثلاثہ عشرة طالبتن, طالبتن ہمارے پاس واحد ہے اور حالت نصب میں ہے, جبکہ جب ہم 3 to 10 کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم نے جو اس کی تمییز ہوتی ہے وہ ہم نے جمع مکسور رکھنی ہوتی ہے.
خمسة طلاب، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے جو ہے جمع کیا کیونکہ طالب واحد ہوتا ہے اور طلاب جمع ہوتی ہے، تو طلاب بین مجرور ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اوکے، تو یہ عدد معدود ہم نے اس کو ایک دفعہ پھر سے ریویژن دے لی. اب ہمارے پاس اس کی 12 نمبر پہ تمرین آ رہی ہے، اس کو ہم کلاس میں ہی سالو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے ہے کم سنو کا سنی. اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے سنتن کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ہمارے پاس مؤنث ہے تو ہم نے 19 لکھنا ہے. تو ہم اس کو کیسے ہاں جی 19 بالکل سنتن. اچھا، قرأنا، اب 14 کو کیسے ہم چینج کریں گے؟ بالکل 14 بالکل. اب یہاں پہ جو تھرڈ ون ہے وہ بہت ہی غور سے دیکھنے والا اور کرنے والا ہے، کیونکہ فی هذه الحافلتی 18 ہمارے پاس راکبن، مطلب ہمارے پاس یہاں پر جو معدود ہے وہ مذکر ہے، اور 15 راکبتن ہے جو کہ 15 مؤنث ہے. تو اس کو اب ہم کیسے کریں گے؟ ثمانية عشرة ہوگا اور 15 جو ہے وہ 15 بالکل 15 راکبتن ہوگا، اور 15 راکبہ. ہاں جی، اس میں 18 جو اس کا نمبر ہوگا وہ مؤنث میں جائے گا، مؤنث میں جائے گا. ہاں جی، اور مدود ہے وہ ہمارا مذکر ہے، راکبہ مذکر ہے. بالکل بالکل. پھر هذا فندق صغیر فیہ غرفتن 12 کو اب ہم کیسے کریں گے؟ 12 بالکل 12 غرفتن، بالکل، کیونکہ اس میں ہمارے دونوں جو ہیں وہ مؤنث یعنی معدود کے مطابقت کے ساتھ ہوں گے. عثمان لہو 11 ہے. اب ہمارے پاس عدد ابنا و 12 ہے ہمارے پاس بنتن. سوری ابنن ہے، یہ ابنا نہیں ہے، ابنن، کیونکہ واحد آئے گا نا ہمارے پاس. تو اس میں ہم اس کو کیسے چینج کریں گے؟ 11 ابنن، کیونکہ مذکر ہے تو ہماری دونوں ترکیب میں مذکر ہوں گے، اور بنتن میں 12 بنتن. ٹھیک، اس کے بعد ہے انا حفظت سورتن. اس کو اب ہم کیسے کریں گے 13 کو؟ ثلاثة عشرة بالکل 13 سورت. ٹھیک ہے، تو یہ جو عدد معدود ہے یہ الحمدللہ کلیئر ہے. اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. پھر یہ آپ جو ہے اس کی تمرین آپ کریے گا اپنی ہوم ورک میں، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ 13 آ رہا ہے. یہ ہوم ورک ہمارا سارا ہوگا کرنے کے لیے 1 سے لے کے 11 تک یا 7 سے لے کے 11؟ آپ 1 سے لے کے 11 تک کر لیں، زیادہ اچھا ہے، ریویژن ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو تمییز ہے یہ جو آپ کو 13 نمبر دیا ہوا ہے نا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو تمییز گیون ہے اور عدد آپ نے اس کے ساتھ خود لکھنے ہیں جو کہ 11 سے لے کے 20 تک ہونے چاہیے. یعنی عدد چونکہ اس چیپٹر کے اندر 11 to 20 کی جو ہے وہ تمرین موجود ہے،
تو اس لیے 11 to 20 آپ کوئی بھی عدد اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں، اور تمییز آپ نے ان ورڈز کو رکھنا ہے، کتاب، طالبہ، دقیقہ، ان سب کو. یہ سارے کے سارے ہیں تو واحد ہی جو ہاں ہم جی، پڑھتے ہیں، ہاں تو جی. ان کو ہم چینج کریں گے کسی بھی نمبر کے ساتھ جو بھی ہمارا کورسپونڈ کرے گا. اصل میں ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 11 سے 20 تک آپ کے پاس جو تمییز ہوتی ہے وہ واحد اور حالت نصب میں ہوتی ہے. تو کتاب ہے تو اس کو آپ کتابن لکھ دیں گے، کیونکہ تنوین جب آتی ہے تو الف اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے. کتابن، طالبتن، دقیقتن، یومن، میم کے بعد الف آئے گا. سیارتن، رجولن، لام کے بعد الف آئے گا. تو سنتن، قریتن اور طالبن میں بھی با کے بعد الف آپ کو ایڈ کرنا ہوگا اور تنوین ڈالنا بس اس ہوگا. میں ہمیں مذکر اور مؤنث کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو نمبر کو لے کے آنا ہے. بالکل بالکل. کوئی ورڈز آپ کے پاس مذکر ہیں تو آپ نے اس کے مطابقت میں عدد کو چوز کرنا ہے. کوئی ورڈز آپ کے پاس مؤنث ہیں تو اس کے مطابقت سے ہوگا پھر. اوکے. اس کے بعد اگلی جو تمرین ہے، اس میں یہ ہمارے پاس کچھ ورڈز ہیں، جوعان، جوع اور جیاع. جوعان جو ہے وہ بھوکے کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جب واحد مذکر ہوگا تو جوعان ہوگا، جب مؤنث کی بات آئے گی واحد مؤنث کی تو جوعا، اور جب جمع ہوں گے چاہے واحد کی جمع چاہے مذکر کی جمع ہو چاہے مؤنث کی جمع ہو تو اس کے لیے ہم نے ایک ہی ورڈ یوز کرنا ہے اور وہ ہے جیاعن. تو جیسے یہاں پر خالد ہے، خالد عطشانو، عطشان بولتے ہیں پیاسے کو. تو اس کا جو مؤنث کا ہمارے پاس صیغہ ہوگا وہ ہوگا عطشا، بالکل جوعا کے وزن پہ، عطشا. اور اس کی جو جمع ہے وہ ہوگی عطاشن. یہ آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پھر ریوائز کر لیں آپ بعد میں اور آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، کہ کیونکہ ہم جو جوعانو ہے وہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جوعا واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیاعن جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح عطشانو جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، عطشا جو ہے وہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عطاشن جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس ہے شبعانو. شبعان جو ہے وہ بولتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہو، یعنی کھانا کھا چکا ہے جو شخص، پیٹ بھر گیا ہے، اس کو بولتے ہیں شبعانو. شبعانو واحد مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اور اس کی جو واحد مؤنث ہے وہ ہے شبعا، ٹھیک. اور جو اس کا جمع کا صیغہ ہے وہ ہے شباعن، جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جمع جب ہم نے یوز کرنی ہوتی ہے تو شباعن ہمارے پاس اس کا صیغہ ہوتا ہے. اب ہمارے پاس اگلا ورڈ ہے المدرس غضبان. غضبان غصے کے لیے کہا جاتا ہے، جب کسی شخص کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے تو غضبان واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ غضبہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور غضاب جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں کی جمع کے لیے غضاب کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد جو کسلانو ہے، کسلانو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ باقی تو ایک ہی پیٹرن ہے سب کا، جو ہمارے پاس جوعان، عطشان، شبعان اور غضبان، ان سب کا ایک پیٹرن ہے. لیکن کسلان جو ہے اس کا پیٹرن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ واحد مذکر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کسلانو، یوسف کسلانو،
لیکن جب ہم مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ مریم کسلا، کسلا کا صیغہ استعمال ہوگا. اور کسالا جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوگا، چاہے ہمارے پاس مؤنث کی جمع ہے تو بھی اور مذکر کی جمع ہے تو بھی، جیسے الطلاب کسلا، کسالا، اور الطالبات کسالا. کسالا جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے ہمارے پاس صیغہ. اب اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو تمرین ہے، اس میں ہمیں 2 ورڈز دیے گئے ہیں، جیسے لما اور لماذا، اور یہ دونوں جو ہے یہ سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیوں کے لیے جب ہم نے پوچھنا ہو. جب ہم نے سوال میں پوچھنا ہوتا ہے کیوں، لما خرجت من الفصل، کیوں تم فصل یعنی کلاس روم سے نکلے، تو پھر اس کے لیے ہم پوچھتے ہیں لما خرجت من الفصل. اور لماذا بھی سیم میننگ میں ہوتے ہیں، یعنی لما اور لماذا میں کہ میننگ میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا. جیسے یہاں پر ہے اخرجت من الفصل، نعم، لما، لما بھی جو ہے وہ کیوں، وائی. تو لما، لماذا، لما اور لما، یہ تینوں جو ہے وہ کیوں کا میننگ پیش کرتے ہیں ہمارے لیے. جب ہم نے کیوں پوچھنا ہوتا ہے تو ہم ان تینوں میں سے کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لما ضربت هذا الولد، اضربت هذا الولد، نعم، لما. ٹھیک ہے، لما جو ہے وہ کیوں کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم نے مارا اس کو. اب ہمارے پاس کچھ یہاں پر اسماء لکھے ہوئے ہیں جن کی مرفوع، مجرور اور منصوب حالتیں لکھنے کے لیے کہا ہوا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کتابن ہے، کتابن اور کتابن، سیارتن، سیارتن، سیارتن. تو اس کو دیکھنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. پھر جیسے ہاتھ کا ورڈ آ رہا ہے، ہاتھ یا احمد، ہاتھی دینے کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس کے جو ڈفرینٹ صیغے ہیں وہ کیا ہے؟ ہاتھی جب ہم نے واحد مذکر کو کہنا ہو، پھر ہاتھی یعنی یا کے ساتھ جب ہم اس کی یامت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ واحد مؤنث سے بات ہو رہی ہے. ہاتھو یا اخوان، تو یہاں پر جو ہے یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور ہاتین یا اخواتو، تو یہاں پر جو ہے یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یعنی ہاتھ کا ورڈ بھی اپنے ڈفرینٹ صیغوں میں جاتا ہے. واحد مذکر کے لیے ہاتھ، واحد مؤنث کے لیے ہاتھی، جمع مذکر کے لیے ہاتھو، اور جمع مؤنث کے لیے ہاتینا. اب یہاں پہ کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں. مجلتن، مجلاتن، مجلہ میگزین کو کہا جاتا ہے. عمارتن، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عمارت، سیم اسی میننگ میں ہے. سورتن، راکبن جو ہے سوار کو بولا جاتا ہے. سن اور اسنان، یہ دانت کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے. جاء، آنا. اب یہ ہے شقتن، شقتن جو ہے وہ پھاڑنے کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، اور یہ فلیٹس کے لیے بھی ورڈ یوز ہوتا ہے، جو گھر ہوتے ہیں نا فلیٹ، اس کے لیے بھی. کلمتن، کلماتن، کوا، کوا ہم نے دیکھا تھا یہ
गुजरा है पीछे हमारे पास दर्स में, ये फेल हुआ है और ये आता है स्ट्रेस करने के लिए। और मिकवातुन, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 16 नंबर जो तमरीन है इसमें एक वर्ड आ रहा है मिकवातुन। तो मिकवातुन जो है वो स्त्री को कहा जाता है, जबकि कवा उसका फेल है। जब हमने फेल के तौर पे इस्तेमाल करना होता है तो कवा यूज करते हैं, और स्त्री जो है वो इसम है। ओके अब हमारे पास अद्दर्सुस्साबिया है। ऐना ज़हबतुम बाद अद्दर्सी या अबनाई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़हबतुम जो है हमारे पास फेल आ रहा है, जिसके अंदर हमारे पास जमा मुज़क्कर हाजिर की दमीर, जमा मुज़क्कर हाजिर की दमीर मौजूद है ज़हबतुम। बादा जो है, बादा इस जुमले में क्या है, क्योंकि ये जुमला तो जुमला फेलिया है। ज़हबतुम हमारे पास आ गया इसमें, ऐना हमारे पास जो है वो सवाल के लिए आ रहा है। तो बादा को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, टाइम को बता रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ज़र्फ है ये यहाँ पे, और इसीलिए ये हालत नसब में है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ज़र्फ है, और ज़ुरूफ जो है वो हालत नसब में होते हैं। और वो कौन सा मफूल होता है जो हमारे पास ज़ुरूफ को शो करने के लिए आता है? कौन सा मफूल? हमने मफ़ाइल खमसा पढ़े थे, नाम हमारे पास 5 थे, तो उसमें से नहीं, मफूल लहू जो है वो था जो वजह बताने के लिए था। ली अजली ही और लहू मफूल की जो ये दोनों नाम थे, ये रीजन बताने के लिए थे। ये मफूल फी ही है, मफूल फी ही, ज़र्फ वाले जो भी होते हैं मफूल फी ही हैं। हाँ जी हाँ जी। बाद दर्सी ये हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैह की तरकीब बन रही है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है या अबनाई। यहाँ पर अबना जो है, अबना जो है वो हमारे पास किस हालत में है, यानी इसकी एराबी हालत क्या होगी? क्योंकि हमारे पास या आ गया ना, तो या के बाद हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। मुफरद होता है, मुदाफ मुदाफ इलैह की तरकीब होती है, तो उसके एराब कैसे होते हैं? तो मरफू होगा ये, नसब देगा आने वाले हर को, या शेख मरफू मरफू होगा। मरफू या के बाद जब हमारे पास मुफरद होता है तो मरफू होता है। जब हमारे पास मुरक्कब इदाफी होता है तो उसमें मुदाफ हमारा हालत नसब में होता है। तो यहाँ पर जो अबना है ये हालत नसब में है, क्योंकि मुदाफ मुदाफ इलैह है, या मुतकल्लिम आ गया ना साथ में इसके, तो या अबनाई। अब वो जो या मुतकल्लिम थी उसने उसको मजबूर किया है कि वो यानी जेर के साथ लिखा जाए। अदरवाइज अबना की जो एराबी हालत है वो हालत नसब ही है। ठीक है, यानी कि अगर ये या अबना होता तो ये मरफू में था, लेकिन या लगने की वजह से एंड में तो उसने उसको मजरूर कर दिया। मजरूर नहीं है, ये हालत नसब में है, मंसूब कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल हालत नसब में है। सिर्फ या मुतकल्लिम जो है वो अस्मा के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है, अफ़आल के साथ आती है तो फिर नहीं, लेकिन जब अब अस्मा के साथ आती है तो अपना कंट्रोल रखती है, और उस सूरत में वो अपने से ला जो बिफोर वन लेटर होता है उसको वो हालत जेर के साथ लिखा जाता है। वो यानी कि इसम को वो या जो है वो उसको मरफू रखेगा, लेकिन अगर वो प्रोनाउन में चला जाता है तो फिर वो उसको कंट्रोल नहीं करेगा। हाँ जी, या मुतकल्लिम जो है ना फिर वो कंट्रोल करना शुरू कर देती है, वो ओवर कर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल।
اچھا، اس کے بعد ہم نیکسٹ سینٹینس دیکھتے ہیں. الابناء ذهبنا الى الملعب. تو ذهبنا ہمارے پاس جمع متکلم کا صیغہ آ گیا. الى الملعب متعلق فعل ہو گیا. اچھا، اس کے بعد الاب. اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلہ؟ اوکے، یہاں پر اب دو آپشنز ہیں اور یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ میرے لیے بھی ہو گیا کیونکہ اس کو اکرۃ القدم ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو مبتدا بن رہا ہے، لیکن شاید یہ مفعول بھی ہے، اس لیے مفعول بھی متقدم ہے، اس لیے شاید اس کو کرۃ القدم لکھا ہوا ہے. اور لعبتم اور ام کرۃ السلہ. کرۃ السلہ جو ہے بولتے ہیں باسکٹ بال کو، جبکہ کرۃ القدم بولتے ہیں فٹ بال کو. فٹ بال اور باسکٹ بال، یعنی ان دونوں کی جو ہے وہ آپشن پوچھی جا رہی ہے. جو فادر ہے وہ آپشن پوچھ رہا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے کہ اگر یہ مبتدا ہوتی تو اس کو حالت رفع میں ہونا چاہیے تھا. تو ہو سکتا ہے یہ مفعول بھی ہے اور یہ اسلوب کوئی اس طرح سے استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے مفعول بھی شروع میں آ گئی ہے فعل سے، اسی صورت میں یہ حالت نصب میں چلی گئی. اوکے، لیکن ام کرۃ السلہ جو ہے یہ تو فور شور مفعول بھی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے الابناء لعبنا اليوم کرۃ القدم لعبنا کرۃ السلة في الاسبوع الماضي. تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو لعبنا ہمارے پاس فعل آ گیا جس کے اندر فاعل جو ہے وہ ہڈن ہے نحن کی ضمیر کے ساتھ میں. اليوم، اليوم یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ مفعول ظرف. بالکل، اليوم جو ہے نہیں مفعول نہیں ہے. اليوم، اليوم ہمیں وقت بتا رہا ہے نا، تو ظرف ہے یہ ہمارے پاس. لعبنا اليوم مفعول فیہ ہو گیا، ظرف بتایا اس نے ہمیں. کرۃ القدمی یہ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کرۃ القدم ہم نے کھیلا فٹ بال. تو یہاں پہ فٹ بال پہ ایک فعل واقع ہو رہا ہے نا، یعنی کھیلنا کس چیز کے ساتھ کھیلا؟ تو مفعول بھی ہو گیا. بالکل، یہ مفعول بھی ہو گیا. پھر لعبنا کرۃ السلہ، تو یہاں پر بھی فعل فاعل ہو گیا لعبنا، اور کرۃ السلہ جو ہے وہ مفعول بھی ہو گیا. فی الاسبوع الماضی یہ جو ہے یہ ہمارے پاس جار مجرور کی ترکیب آ رہی ہے. الاب اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم. اما جیسے سوال پوچھنے کا ایک طریقہ ہے. ذهبتم فعل فاعل ہو گیا، الى المکتبۃ یہ متعلق فعل جار مجرور آ رہا ہے ہمارے پاس، اور اليوم اگین ظرف کا استعمال ہے اس جملے کے اندر جو کہ حالت نصب میں ہوتے ہیں ظروف جب جملہ فعلیہ میں ہوتے ہیں. الابناء بلا ذهبنا، جیسے اما کے آنسر میں جب ہم نے اس کو پازیٹیو آنسر دینا ہو، ہاں میں آنسر دینا ہو، تو ہم بلا کا استعمال کرتے ہیں، بلا ذهبنا. الاب ماذا قرأتم هناك. ماذا اگین ہمارے پاس استفہام ہے. قرأتم فعل اور فاعل ہے، ہونا کا استعمال جو ہے وہ یعنی وہاں کے لیے آ رہا ہے. پھر الابناء قرأنا الصحف، قرأنا الصحف، قرأنا میں فعل اور فاعل آ گیا، ہم نے پڑھا.
दोनों को जो क्वेश्चन माजा क़राअतुम हुनाक और क़राअना सुहुफ, इसका मतलब क्या है? माजा क़राअतुम हुनाक कि क्या तुमने क्या कुछ तुमने वहां पढ़ा, यानी लाइब्रेरी तुम गए थे, इलल मक्तबा पीछे जो बात हो रही है ना कि तुम हाँ सब ठीक है मक्तबा गए तो तुमने वहां क्या पढ़ा। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमने वहां पर सहीफे पढ़े। सुहुफ जो है वो जमा है सहीफा। ठीक। अच्छा, क़राअना अस्सुहुफा, क़राअना फ़ील फ़ाइल हो गया, अस्सुहुफा मफ़ऊल बिही हो गया। अल अब असमिअतुमुल अख़बार मिनल इज़ाअतिल यौम, अल यौमा क्योंकि ज़र्फ़ है तो हालत नसब में होगा। असमिअतुम आ यहाँ पे इस्तिफ़हाम के लिए है, समिअतुम फ़ील फ़ाइल हो गया। अल अख़बार न्यूज़ है, यहाँ पर मफ़ऊल बिही है। मिनल इज़ाअती, इज़ाअ जो है वो रेडियो को कहा जाता है, और अल यौम फिर ज़र्फ़ आ रहा है मफ़ऊल बिही है। अच्छा, फिर है अल अबना, नअम समिअनाहा, तो यहाँ पर समिअनाहा जो है समिअना फेल और फाइल इसके अंदर मौजूद है, और हा जो है वो अखबार की तरफ जा रहा है, यानी न्यूज की तरफ ये हा की तमीज जा रही है, और ये मफूल बिही है यहाँ पर। अल अब मिन अय्यी इज़ाअतिन समिअतुम, तो मिन अय्यी भी हमने इसको देखा था कि इस्तिफहाम यानी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इज़ाअतिन रेडियो, समिअतुम जो है वो फेल और फाइल इसके अंदर मौजूद है, यानी कौन से वाला रेडियो तुमने सुना। अल अबना समिअना मिन सलासति इज़ाआत, मिन इज़ाअतिल रियाद व इज़ाअतिल काहिरा व इज़ाअतिल लंदन, तो यानी 3 ये जो रेडियोस थे, रेडियो स्टेशन थे, इनमें से इन्होंने सुनी खबरें। ठीक है, इसके बाद है अल अब समिअतु अन्ना बिलालन मरीदुन व अन्नहु फिल मुस्तशफा असहीहुन हाज़ा। अब यहाँ पे समिअतु जुमला फेलिया हो गया, और इसके बाद हम देख सकते हैं कि अन्ना बिलालन मरीदुन, ये हमारे पास जो अन्ना बिलालन मरीदुन है ये जुमला इस्मिया है, जिसमें अन्ना इन्ना व अखवातिहा में से है, और बिलालन इस्मु इन्ना है, और मरीदुन खबरु बिलालन इस्मु अन्ना है, और मरीदुन खबरु अन्ना है। व अन्नहु फिल मुस्तशफा, अब यहाँ पर हमारे पास अन्ना आ गया, तो इसमें हमारे पास इस्मु अन्ना कहाँ पे है। हु इज़मीर व अन्नहु, बिल्कुल वो हालत नसब की दमीर है, और वही इस्मु अन्ना है। फिल मुस्तशफा ये मुताल्लिक खबर हो गया क्योंकि जार मजरूर है। असहीहुन हाज़ा आ अगेन हमारे पास इस्तिफहाम के लिए है, और सहीहुन यानी क्या ये बात सही है, दुरुस्त है कि वो मरीज है और वो हॉस्पिटल में है। तो इसका जवाब अब दे रहे हैं अल अबना नअम हाज़ा सहीहुन शिफाहुल्लाहु। अब हाज़ा सहीहुन ये हमारे पास मुब्तदा और खबर आ गई। शिफाहुल्लाहु में ओके ये जुमला फेलिया हो गया। अब इसमें आप बताएं कि फेल, फाइल और मफूल की जो है वो निशानदेही करें शिफाहुल्लाहु में। इसमें हमारे पास फेल कौन सा है? फेल शिफा, बिल्कुल शिफा जो है वो फेल है। अब इसके बाद हम फाइल देखें तो कौन सा होगा हमारा? अल्लाह फाइल, और मफूल भी बिल्कुल हु की जो दमीर है वो हमारे पास मफऊल भी है, और वो जो है वो बिलाल की तरफ जा रही है, यानी
اس سے جو مراد ہے وہ بلال ہے. ٹھیک. الاب. آمین. متى دخل المستشفى. اب یہاں پہ بھی یہ جو دخلہ ہے اس میں فعل اور فاعل موجود ہے، تو اس میں بھی جو فاعل ہے وہ بلال ہے، یعنی وہ کب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا. یہاں پہ اس کے ایڈمٹ ہونے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو دخلہ یعنی داخل ہوا بلال. المستشفى یہ یہاں پر مفعول بھی ہے جو کہ ہمارے پاس مبنی افعال میں سے آ رہا ہے اور یہ حالت نصب میں ہے یہاں پر. الابناء دخل قبل 3 ایام. اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دخل فعل اور فاعل اس کے اندر موجود ہے. قبلہ جو ہے وہ ہمیں ظرف کی نشاندہی دے رہا ہے، اور ثلاثتی قبل ثلاثتی مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور ثلاثتی ایام یہ ہمارے پاس عدد معدود ہو گیا، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معدود ہمارے پاس مذکر ہے، تو اسی لیے اس کے ساتھ جو عدد ہے وہ چونکہ 3 to 9 ہے، اس لیے یعنی 3 to 10 والے گروپ میں سے آ رہا ہے، اس لیے وہ اپوزٹ ہے جنس میں. تو ثلاثتی ایام. اس کے بعد ہے ہمارے پاس الاب. أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي أرأيتموه. اوکے، یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ أين الكتاب، کتاب کہاں ہے. ذو الغلاف الأحمر، جیسے ذو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں والا کے میننگ میں آتا ہے، اور مذکر کے لیے جو ہے وہ ذو کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ مؤنث کے لیے ذات کا استعمال ہوتا ہے. ذو الغلاف الاحمر یعنی ریڈ کور والی. الذی ہمارے پاس اسم موصول آ گیا. کانا فی غرفتی. کانا جو ہے ہمارے پاس کانا و اخواتہا میں سے ہے، جو جملہ اسمیہ کے اوپر جس کا دخول ہوتا ہے. تو کانا کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے، یعنی اسم کانا جو ہے، کیونکہ ہوا کی ضمیر ہے نا اس کے اندر، تو وہ کتاب کی طرف جا رہی ہے. یعنی اسم کانا جو ہے وہ کتاب ہے، جو کہ اس جملے کے اندر موجود نہیں ہے لیکن پیچھے اس کا ذکر ہوا ہے. فی غرفتی جار اور مجرور ہے ہمارے پاس، اور یہ متعلق خبر ہوتا ہے. اور ارأیتموہ، تو یہاں پر ہمارے پاس ہو گیا استفہام کے لیے. رأیتم اصل میں یہ فعل تھا، تم نے دیکھا، ماضی کا صیغہ ہے رأیتم. اور ہو کی جو ضمیر ہے یہ مفعول بھی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ہو کی ضمیر اٹیچ آئی ہوئی ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے پھر ہمیں اس واو کی ایڈیشن کرنی پڑی. رأیتموہ. ٹھیک ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے. اب یہ بچوں سے اپنے سوال پوچھ رہا ہے، تو یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں. کوئی سوال ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.